وہ ناشتہ کرنے اور چند تصاویر کیپچر کرنے کے لیے آئے تھے۔ ڈوبنے والے خاندان کا تعلق علامہ اقبال کی اس شہر سیالکوٹ سے تھا جو سوات گھومنے کے لیے آئے۔ تقریباً 9:37 پہ دریا کے کنارے جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آپریشن ممکن نہیں تھا۔ At least about 9 people are said to be dead, while 17 others were swept away after flood. But these are some very traumatic moments from sponsors to the bereaved families. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں کاشف چانڈو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وہ ناشتہ کرنے اور چند تصاویر کیپچر کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ شاید سوات کے کنارے اپنے آخری لمحات محفوظ کرنا چاہتے تھے، لیکن چند ہی لمحوں میں پرسکون پانی خون خوار موجوں میں بدل گیا اور ایک پورا خاندان بے بسی کے عالم میں ڈوب گیا۔ ڈوبنے والے خاندان کا تعلق علامہ اقبال کی اس شہر سیالکوٹ سے تھا جو سوات گھومنے کے لیے آئے تھے۔ سوات جس کو سوئٹزرلینڈ آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فیملی سوات کے ایک ہوٹل میں جا کے سٹاپ کرتی ہے، وہاں پہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد وہ سائیڈ میں دریائے سوات کے کنارے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، وہاں پہ سیلفی اور ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ پانی گہرا ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں اور پورا خاندان پتھروں اور ریت کے ایک اونچے ٹیلے پر پھنس گیا اور آہستہ آہستہ وہ پتھر اور ریت ان کے پیروں سے پھسلتے گئی۔ اب ڈان کی رپورٹ کے مطابق شاخت جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہے ریسکیو 1122 کے، انہوں نے بتایا سی ٹی وی فوٹوج جو ہوٹل کی ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹورسٹ تقریباً 9:37 پہ دریا کے کنارے جاتے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، سیلفیز وغیرہ لیتے ہیں اپنی فیملیز اور بچوں کے ساتھ۔ وہ تقریباً 9:45 پہ وہ وہاں پہ پھنس جاتے ہیں پانی کے بیچ، اور جو فرسٹ کال وہ ریسکیو اسٹاف کرتے ہیں وہ تقریباً 9:49 پہ کال کرتے ہیں۔ جو ریسکیو اسٹاف تھا انہوں نے بھی اس کال کو مس انڈرسٹوڈ کیا اور ریسکیو کال کو ریسکیو آپریشن کے بجائے انہوں نے میڈیکل ایشو سمجھ کے اس میں ڈیلے کر دی۔ اور حکومت سے ہیلی کاپٹر آپریشن کے بارے میں پوچھا گیا تو حکومت نے یہ بتایا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر آپریشن ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے پلان بنایا تھا لیکن ہم نے اس کو منسوخ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ تقریباً 15 سے 20 لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کا یہ بیان ہے کہ ہم نے ہیلی کاپٹر آپریشن کو اس لیے کینسل کر دیا کیونکہ وہاں پہ موسم خراب تھی۔ اگر ہیلی کاپٹر آپریشن ممکن نہیں تھا تو کوئی اور گورنمنٹ بندوبست کر سکتی تھی، لیکن یہ کوئی بھی جواز نہیں ہے کہ موسم کی خراب ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو ریسکیو نہ کر سکے۔ اب آفیشیل سے ہٹ کے اور جو دوسرا نیریٹو ہے اس ٹریجڈی کو لے کے وہ یہ ہے کہ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً فیملی 2 گھنٹے تک وہاں پانی میں پھنسی رہی، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے مدد کے لیے، لیکن کوئی بھی گورنمنٹ کا عملہ یا لوکلرز ان کی مدد کے لیے نہیں آئے، اور ساری فیملی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے مرنے کا منظر دیکھتی رہی۔ اب ایسے ایونٹس، ایسی ٹریجڈیز کے بعد حکومتوں کا وہی پرانا اظہار افسوس کا چورن، اور یہ کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے، وکٹم کمپنسیشن اور اسسٹنٹ کمشنرز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز کی سسپینشن کا ڈرامہ، اور کچھ دنوں بعد ان کی بحالی، اور پھر کچھ مہینوں بعد وہی عام لوگوں کے مرنے کا سائیکل شروع۔ اب اس سانحے کو لے کے تقریباً لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کیوں انفیکٹو رہی ہے ساری ٹریجڈی کو لے کے۔ گورنمنٹ کی پریپیئرڈنیس کہاں تھی؟ ارلی وارننگ سسٹم کیوں اتنا کمزور تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا نہیں گیا کہ اس ریجن سے یا مخصوص ریجنز میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے؟ اور اگر ہم ایمرجنسی ریسپانس سسٹم کی بات کریں تو یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کے پی کے کا ایمرجنسی ریسپانس سسٹم اتنا ویک اور فرجائل کیوں ہے، کیونکہ 2 گھنٹے تک وہاں پہ تقریباً پورا خاندان پھنسا رہا ہے اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ کوئی عملہ ریسکیو کا 1122 جو تقریباً اتنی ایکٹیو ہے پورے صوبے میں، تو وہ وہاں پہ واقعے پہ کیوں نہیں پہنچی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں لوگوں کو پروٹیکشن دینے میں، اور جب کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی ریاست کے ادارے یا انسٹیٹیوشن سے ڈس فنکشنل ہو جائیں تو وہ ریاست اس طرح سے سموتھلی فنکشن نہیں کر سکتی جس طرح سے نارمل ریاستیں فنکشن کرتی ہیں۔